لال جوتے۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت خوبصورت بچی رہتی تھی۔ اس کا نام کیرن تھا۔ وہ بہت غریب لڑکی تھی۔ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ لکڑی کے جوتے پہنتی تھی جو کہ اس کی ماں نے اس کے لیے بنوائے تھے، جو کہ اس کے پاؤں میں بہت درد کر دیتے تھے اور اس کے پاؤں میں زخم بھی پڑ جاتے تھے۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی اور کیرن اپنی ماں کا پوری طرح سے خیال رکھتی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ کہیں سے واپس آ رہی تھی تو اس کو سڑک کے کنارے پر ایک ڈبہ دکھا۔ ڈبے میں لال رنگ کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ جوتے اتنے خوبصورت ہیں تو وہ اپنے آپ کو روک نہ پائی اور وہ جوتے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ لیکن وہ لال جوتے دیکھ کر اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو کبھی نہیں پہنو گی، اور کیرن نے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ ایک ہفتے بعد بیماری کی وجہ سے کیرن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی ماں کو قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو کیرن نے وہی لال جوتے پہنے ہوئے تھے۔ دفنانے کے بعد جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کیرن سے بات چیت کرتی ہے۔ وہ کیرن کو لال جوتے اتارنے کا کہتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کیرن لال جوتے وہیں رکھ کر چلی جاتی ہے۔ وہ کیرن کو کھانا دیتی، کپڑے پہناتی اور بہت اچھے سے اس کا خیال رکھتی۔ اس کو نئے جوتے بھی دلائے مگر وہ نیلے رنگ کے تھے جو کہ کیرن کو بالکل پسند نہیں تھے۔ کچھ سالوں بعد کیرن بہت بڑی ہو گئی اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی، اور اب وہ بہت زیادہ ضدی بن چکی تھی۔ وہ ہر بات میں اپنی منمانی کرتی۔ اس کے پاس کافی کپڑے تھے لیکن وہ ضد کر رہی تھی کہ اس کو نئے کپڑے چاہیے۔ پھر وہ بڑھیا اس کو اپنے ساتھ بازار لے کر جاتی ہے۔ وہاں پر اس کو وہی لال جوتے دکھائی دے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہی لینے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں، تم یہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو یہ ہر جگہ نہیں چل سکتے۔ ایسے رنگ کے جوتے لو جو کہ ہر جگہ پہنے جا سکیں۔ اگر ہمیں کسی کے گھر میت پر جانا پڑے تو ہم لال جوتے پہن کر نہیں جا سکتے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن کیرن بہت ضدی تھی، اسے وہ جوتے خرید لیے۔ کیرن اور اس کی بوڑھی اماں کو اگلے دن کسی میت میں جانا پڑا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ تم ہرگز یہ لال جوتے نہیں پہنو گی۔ کیرن اپنے کمرے میں گئی، دونوں جوتوں میں سے اس نے لال جوتے پہن لیے اور اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لیا۔ ایک آدمی نے قبرستان میں بوڑھی اماں کو کہا کہ لال جوتے پہن کر کیوں آئی ہے؟ وہ گھسیٹتی ہوئی کیرن کو لے کر گئی اور اس کو ڈانٹنے لگی کہ تم یہ کیوں پہن کر آئی ہو؟ کیرن غصے سے کہنے لگی کہ یہ میرے جوتے ہیں اور میں یہی پہنوں گی۔ وہیں ایک بوڑھا آدمی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ قریب آتا ہے اور نیچے جھک کر اس کے جوتوں سے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم بھی اپنی مالک کی طرح ضدی ہو جاؤ اور اگر یہ ناچنا شروع کرے تو ناچتے رہو، اور اس کے اوپر ہاتھ پھیلا کر انہیں کہتا ہے کہ شروع ہو جاؤ۔ کیرن اچانک ناچنا شروع کر دیتی ہے اور ناچتے ناچتے وہ بہت دور نکل جاتی ہے۔ وہ رکنا چاہ رہی ہوتی ہے اپنے پاؤں کو لیکن وہ کبھی نہیں رک پاتی۔ وہ دن رات صبح شام ڈانس کرتی ہوئی جنگل تک پہنچ گئی۔ اب اس کے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس کے پاؤں پر گہرے زخم لگ چکے تھے۔ رات ہو رہی تھی اور کیرن مسلسل ڈانس کر رہی تھی۔ پھر آخرکار کئی دنوں بعد کیرن اپنے جوتوں کو اتارنے میں کامیاب ہو گئی اور وہ جوتے اس نے دور پھینک دیے کیونکہ اس کے پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اسی لیے اس نے ایک لکڑی کا سہارا لیا اور وہ جیسے تیسے گھر پہنچ گئی۔ گھر آتے ہی بوڑھی اماں نے اس کو کپڑے چینج کروائے اور جلدی سے کھانا دیا اور پھر سلا دیا۔ کیرن نے کہا کہ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر وہ لال جوتے پڑے ہوئے تھے۔ کیرن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اس بڑھیا سے معافی مانگی کہ میں بہت زیادہ ضدی ہو گئی تھی اور میں نے یہ لال جوتے لینے کی بہت ضد کی۔ بوڑھی اماں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب تم نے معافی مانگ لی ہے تو شاید یہ لال جوتے بھی چلے جائیں۔ اسی وقت وہ بوڑھا آدمی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ غائب ہو جائیں گے اور تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ کیرن اور بوڑھی اماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور یہاں پر ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔